سے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لوگ ابھی ہمارا پروگرام کوئی دیکھ رہے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں یار بجلی چلی گئی. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت تو ایسا لگتا تھا کہ پاکستان کو پورٹرے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ہمارے رجیم کی طرف سے کہ یہ صومالیہ ہے. کوئی آٹا کے لیے لڑ رہا ہے, کوئی آٹا چھین رہا ہے, کوئی بجلی کے لیے لڑ رہا ہے, راشن کے لیے لوگوں کی جانیں چلی گئی. دیکھیں یہ ایک انارکی اور انریسٹ اور فرسٹریشن اور نان سیٹل کنڈیشن جس کو کہتے ہیں, لوگوں کو سیٹل نہ ہونے دو, یہ کرائسس پیدا کیے جاتے ہیں. یہ انسٹیبل کنڈیشن, یہ کرائسس پیدا کیے جاتے ہیں. جی کیے جاتے ہیں, کیے گئے ہیں اس ملک میں. عوام کو لڑوایا گیا, اپنی حکومت چلتی رہے, ذخیرہ اندوز اپنی حکومت, کارٹلز بن گئے, ذخیرہ اندوز, یہ سارے. مجھے سمجھئے ایک منٹ, ہمارے پاس ٹائم بالکل کم ہے, لیکن پروڈیوسر صاحبہ ہمیں تھوڑا وقت دیجئے, یہ چیز سمجھنے کی ہے. آپ دونوں بیٹھے ایک گورنمنٹ انسٹیبل ہو گئی, اس گورنمنٹ کو تو کوئی دوبارہ ووٹ ہی نہیں دے گا جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سر جس وقت سمپل سی بات ہے, آپ کا جو اگر آپ لوگ آر پی پیز کی بجائے, بجلی کی بات کرتے ہیں, آر پی پیز کی بجائے جتنا پیسہ آپ نے آر پی پیز میں ڈالا ہے اتنا پیسہ آپ ان تیل والوں کو دے دیتے جو کہ انٹرنل ڈیپٹ کی وجہ سے آئی پی پیز کو تیل نہیں دے رہے. زبان میں سمجھائیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بات یہ ہو جاتی ہے کہ آئی پی پیز میں تیل کی وجہ سے آئی پی پی یہ جو آپ کے بجلی پروڈیوسنگ والے جو ہوتے ہیں نا, وہ اس کے لیے کریں. اور یہ رینٹل پاور پلانٹس جو ہوتے ہیں نا, جو ابھی آج کل آ رہے ہیں, جتنا پیسہ آپ نے رینٹل پاور پلانٹس میں ڈالا ہوا ہے نا, اتنا پیسہ اگر آپ پی ایس او یا ان کو دے دیتے جو انٹرنل ڈیپٹ کی وجہ سے, اندرونی مقروض ہونے کی وجہ سے اس ادارے کو, جو آئی پی پی جو بجلی بناتے ان کو تیل نہیں دے پا رہے, اگر یہ ان کو دے دیتے, وہ بجلی بنانا شروع کر دیتے, آپ کا وشس سائیکل ختم ہو جاتا. آپ اس وقت تک پرابلم نہیں حل کر سکتے جب تک آپ کو پرابلم کی بیسس نہ پتا ہو اور آپ کے اندر. جی بلال بھائی کیا کہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آرٹیفیشل طریقے سے پیدا کیا گیا. بجلی ہمارے پاس اس وقت بھی پاکستان میں اتنی موجود ہے کہ ہم اپنے ملک کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں. یہ مس مینجمنٹ ہے اور انریسٹ رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو انریسٹ رکھو اور لوگوں کو پریشان رکھو تاکہ گورنمنٹ جو انسٹیبل ہے وہ ختم ہی نہ ہو جائے. آج کل کے بجائے آج ہی ختم نہ ہو جائے. لوگ پریشان ہوں گے, گورنمنٹ کے بارے میں کون بات کرے گا؟ لوگ بجلی کی بات کریں گے, لوگ آٹے کی بات کریں گے, مسائل میں الجھے رہیں گے. لوگوں کو جب بجلی پانی مل جائے گی, لوگ کہیں گے ہماری کوالٹی آف لائف بڑھاؤ, اکاؤنٹیبل کریں گے. سر آخر میں آپ سے سوال دونوں سے, اگلے 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں آپ آگے, بلکہ میں 5 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں 10 سال پہ نہیں جاؤں گا, بس بہت ہو گیا. اگلے 5 سال میں آپ پاکستان کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں تو بالکل اللہ کے فضل و کرم سے یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا پوٹینشل ہے اس ملک میں کہ بہت, یہ ایٹمک پاور ہے, میزائل پاور ہے, الحمدللہ یہ اس کانٹیننٹ کی بڑی پاور ہے. تو اس کو تو صرف ایک ڈائریکشن مل جائے, میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کین کمپیٹ جاپان, ایون یہ کین کمپیٹ وتھ ایشیا کے اندر ایک بڑی اکنامک پاور بن سکتی ہے, آرمی پاور بن سکتی ہے. یہ مطلب وی کین گو مچ اہیڈ آف دس. سکتی تو سب ہوگی, یہ مجھے چاہیے. بالکل ہوگی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے. اب اس سے مراد میں یہ لیتا ہوں کہ جب تک ہمارے یہ 70% جو یہ یوتھ ہے, جب تک یہ باہر آ کے ووٹ نہ دے اور اچھے لوگوں کو جو کہ ایماندار لوگ ہیں, جو کہ مے بی ناٹ ویل نون, وہ بڑے عام سے لوگ ہیں, ان کو شاید کوئی نہ جانتا ہو پڑتا ہے اسکرین پہ, ان کو آ کے ووٹ نہ دے, ان کو آ کے الیکٹ نہ کروائیں. یہ الیکٹیبلز کی بات کرتے ہیں, میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو بے شک الیکٹیبلز نہ ہو لیکن دے آر آنیسٹ پیپل. وی نیڈ آنیسٹ پیپل. 5 سال آگے 5 سال میں کیسے 5 سال میں یہ ملک بدل جائے گا. اگر 5 سال میں اسی ملک کی پالیسیز پہ باقی ملک ٹھیک ہو گئے. یہاں پہ صرف ایک لیڈر چاہیے, ایک ایسا آدمی چاہیے, ایک وہ آدمی جس کی کیپیسٹی ہو. وہی تو نہیں ہے سر ہمارے پاس. بالکل ہے, بالکل ہے ہمارے پاس, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ سے صرف لیڈر تو ہے ہی نہیں, یہی تو مسئلہ ہے. لیڈر نہیں ہے, بالکل یہی بات. لیکن میں دوسری بات کر رہا تھا, اب عوام دھوکہ نہ کھائیں. اب صرف الیکٹیبل جن کے پاس جاگیرے ہیں, وڈیرے ہیں, فلاں ہیں, ٹھیک ہے, ان کو چھوڑ کر کے جو یہ کہہ رہے ہیں سادہ لوگ, فیوڈلز کو, کہ جو مخلص پاکستان کو ترقی دلانا چاہتے ہیں, ان کو ووٹ دیا پلیز. میں صرف اتنا کہوں گی, مفکر پاکستان کا ایک شعر ہے, اور میں چونکہ اقبال کو پڑھتی بھی ہوں, اقبال کے فالوورز میں ہی ہوں, تو تمام دیکھنے والوں کو یہی کہوں گی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خود خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. تو سب سے پہلے مجھے بدلنا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنے ارد گرد کے حالات کو بدل سکتی ہوں.
वरना जो है वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है। थैंक यू सो मच दिया, बहुत थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमायूं, बहुत अच्छी बात है कि आपने माशाल्लाह। सैयद बिलाल साहब बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप लोगों को तकलीफ देंगे, क्योंकि लीडर का अभी क्वेश्चन बाकी है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, जो मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं कि नहीं है। अब इस पे बहस ना शुरू कीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नाज़रीन, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि मुझे आज के प्रोग्राम में जो सबसे खूबसूरत बात लगी, जो मेरी एक पाकिस्तानी बहन ने कॉल करके ये कहा कि मैं पाकिस्तानी बोल रही हूँ, कोई नाम नहीं बताया, किसी जगह का नहीं बताया। अगर सबके दिलों में इसी तरह इस मुल्क, इस मिट्टी की मोहब्बत आ जाए तो वो वक्त दूर नहीं कि इस तरह के जो मफाद परस्त लोग हैं वो खुद भागेंगे इस मुल्क से, क्योंकि वो इस मुल्क से कभी प्यार नहीं करते थे और ना करते हैं और ना करेंगे। वो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग K2 क्लब। इंशाल्लाह फिर आएंगे आपके सामने जुम्मे के दिन इंशाल्लाह, मैं और तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।